مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں خواتین جو ہیں وہ 11 بیبیوں کی کہانی پڑھواتی ہیں اور پھر وہ کچھ لڈو منگواتی ہیں اور جب اس پر ختم دیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ مرد نے نہیں کھانا۔ میں نے ویسے اس کو یہ جواب دیا تھا، میں نے کہا کہ بیویوں کو بتاؤ کہ لڈو مرد نے نہیں کھانے، حالانکہ بنائے مرد نے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بیوقوفی کی بات ہے، اس نے بنائے ہیں وہ نہیں کھا سکتا۔ تو یہ اس قسم کی لا یعنی بے معنی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ عورتوں کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ نہ تو وہ کسی کا معجزہ پڑھوا سکتی ہیں، نہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھا سکتی ہے۔ انہوں نے جب بھی پڑھانی ہے سورہ یاسین پڑھوانی ہے، سورہ بقرہ پڑھانی، قرآن مجید کو پڑھانا ہے، اور پڑھا دل کرے کہ قرآن مجید کے بعد بھی ہم نے کچھ پڑھانا ہے تو پھر وہ میرے رسول اللہ پہ درود پاک پڑھوائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور دعا مانگتے تھے، مشکات میں موجود ہے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا۔ یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگ، اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے، اور مالک کرم فرمانا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا۔ یہ آسان حساب ہے۔ پتہ مالک کو ہے اس نے کیا کیا ہے، پر کریم ہے نا۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ، اچیاں شانہ والے تے جے فضل کرے تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے، نظر کرے گا پھر معاف فرما دے گا۔ اور حضور فرماتے عائشہ یاد رکھو جس سے اس نے حساب لیا وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو حساب ذرا آسان کر کے لینا، ذرا آسان کر کے۔ اس لیے تعلیم امت کے لیے کہ امت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ حساب دینا ہے، تو نے حساب دینا ہے، تو نے اپنے مال کا حساب دینا ہے، تو نے اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے، تو نے معاملات کا حساب دینا ہے۔ تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے، تو کلرک ہے یا صدر ہے، تو نے اپنی اس نشست کا حساب دینا۔ تو استاد ہے یا پیر طریقت ہے، تو مؤذن ہے یا خطیب ہے، تو جو بھی ہے تو نے حساب دینا ہے۔ تجھے تیرے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے تیرے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں حساب دینا۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کے بتانا ہے کہ تم نے کیا اعمال کی۔ اس تصور کو پکا کرے اپنی۔ یہ تصور کتنا کو پکا ہونا چاہیے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا دنیا کا تصور بنا لیا ہے، کار جہاں دراز ہے، لمبا تصور، دنیا داری کے لیے لمبی منصوبہ بندی، دور دور تک میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ کر دینا۔ یہ تو آپ نے 300 سال کی پلاننگ بتا دی ہے، یہ تو 300 سال کی پلاننگ بتائی۔ کیا بتائیں تجھے اے باپ، کیا کار ہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ زندگی تو اتنی سی ہے، اتنی لمبی منصوبہ بندی، اس میں آخرت کہاں ہے؟ اس میں اگر کسی مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ کہاں ہے؟ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو جینا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو جانا ہوتا ہے ان کا رہنا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو کسی جگہ منتقل ہونا ہوتا ہے، جو عارضی مکانوں میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن تو ذرا اور طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارا انداز ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، وہ تو مستقل رہنے کا ہے۔ وہ تو لگتا ہے کہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے، حضور نے اس کی مثال کیا دی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیں کتنا کھول کر
اور کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھاتے ہیں، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ والی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا، بالکل کھول کر واضح کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ یہ اتنی سی دنیا ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا، اتنا جبر کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے۔ حضور فرمانے لگے اتنی سی ہے یہ دنیا، جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے وہ جنت، جو میری جنت نہیں خدا کا فضل ہے، جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ میرے کریم فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ عطا فرمانے والا ہے۔ تھوڑا سا نا 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم اپنی آخرت کے لیے، اپنے سارے معاملات کو مرتب کرتے ہوئے کچھ زندگی کے کام اپنی آخرت کے لیے۔ آپ یقین کریں بچوں سے لے کر بڑوں تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، ہم نے جس کو اپنے مزاج کے مطابق کم فہم سمجھا اس سے لے کر دانشور تک دوڑ لگ گئی دنیا جمع کرنے کی۔ وہ ایک سوچ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہزاروں لوگ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو کہتے ہیں رابطہ طالب کوئی نہیں ملیا، ات جو ملے ہے طالب زردہ ہو، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ جناب وہ میرا جو ہے وہ فلانا کیس الجھ گیا۔ رابطہ طالب کوئی نہ مل، کوئی ایسا تو آتا جو کہتا میری اس سے ملاقات کرا دے، کوئی طریقہ بتائے مالک معرفت کیسے دیتا ہے، کوئی تو ایسا آتا جو کہتا کہ آؤ نا کچھ باتیں درد کی کریں، کچھ عشق رسول کی تم کرو، کچھ محبت مصطفیٰ کی میں کروں۔ کچھ ایسے آتے جو کہتے آؤ نا کو ذکر چھیڑے صدیق اکبر کا، کوئی بات کریں سیدنا فاروق اعظم کی، کچھ تذکرے ہو جائیں عثمان غنی کے، تھوڑی دیر ہو نہ جائے مولا علی کا تذکرہ۔ کچھ لوگ ہوتے نا ایسے جو اس طرح کے ہوتے، لیکن وہ ہر وقت دنیا داری، ہر وقت اچھا کہیں اکتاتے بھی ہیں نا، تھک گئے کاروبار کر کر کے، کہیں اکتاتے بھی ہیں تو کرتے کیا ہیں، سیر کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں جی بور ہو گیا ہوں کام کرتے کرتے، چلو میں اب ٹھنڈے علاقے میں چلتا ہوں۔ کبھی تو ایسا ہونا تو کہے میں نے بچوں کو بھی وقت دیا ہے، دوستوں کو بھی دیا ہے، یاروں کو بھی دیا ہے، صحت کو بھی دیا ہے، میں نے ٹائم اپنے شوق کو بھی دیا ہے، اب میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا، یہ چند گھنٹے میں صرف رب رسول کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ تو ذرا جم کے قرآن پاک پڑھے، تو ذرا ذوق سے درود پاک پڑھے، تو ذرا شوق سے میرے محبوب کی نعت سنے، تو سارا زمانہ بھول جائے اور تو رج رج کے دعا مانگے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں عرض کرے، اپنے اندر کی کیفیت بیان کرے، دل جو سخت ہو گیا ہے، ذہن جو سخت ہو گیا ہے، جو طبیعت میں وہ نورانیت نہیں آ رہی، اس کی تو بات کرے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرے، تو اس سے قیامت کے دن درگزر کرنے کے لیے عرض کرے، کچھ تو ایسا ٹائم نکلے۔ لیکن دوستو ہم تو بالکل الجھتے ہی جا رہے ہیں، وہ معاملات زندگی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، شوق ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو، ایک کی مسئلہ ہے کام نہیں چلتا، ایک صاحب آئے کام نہیں چلتا، میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں، کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا چلیں کوئی صدقات دے کے دیکھ لے، کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں، میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا، کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، بڑی دیر سے کر رہا ہوں، تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد
اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھول رہے، پھر آپ صبر کریں، جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں ذرا، پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا، پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں، پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں۔ پھر وہ کہتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، بڑا کچھ ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا۔ پھر ذرا ٹھہر ہی جائیں، پھر تھوڑا حوصلہ ہی کر لیں، پھر اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں۔ ہم نا من چاہی زندگی کے پیچھے پریشان ہیں اپنی آخرت کے، اور آخرت کرتی کیا ہے؟ جب آپ کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا، پھر لازمی طور پر انسان کے اعمال سنورتا ہے۔ آپ یقین کریں سنورتے ہیں، 100% سنورتے ہیں۔ آپ آخرت پر جتنا جتنا یقین، حضرت عمر کا آخرت پر یقین پکا تھا نا، دنیا میں مکان ہی کوئی نہیں بنایا، پکا تھا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا امیر المومنین بھی ہو گئے تو طامت پھر بھی پھٹی ہوئی تھی، پکا یقین تھا نا کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ حضور نے آ کے فرمایا تھا نا کہ عمر میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں، یقین پکا تھا نا بڑا کچھ ملنے والا ہے۔ تو جن لوگوں کا پکا ہونا کہ میرا دیس میں گھر ہے، وہ پردیس میں بلڈنگیں نہیں بنایا کرتے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے دیس میں گھر بنے ہوئے ہیں، لہٰذا یہاں وہ کسی پریشانی کا شکار۔ اور دوسرا، جب بندے کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا، ایک بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے۔ ہمارے محدثین نے لکھا ہے جس بندے کا صرف دنیا داری میں جینے کا مزاج ہو جاتا ہے نا، وہ بزدل ہو جاتا ہے، اور جس کا خیال ہوتا ہے نا زندگی عارضی ہے، صبح قیامت دوبارہ اٹھوں گا، وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے۔ جس کا خیال ہے نا یہی کچھ ہے، کھا لو پی لو بس، یہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، مر گئے تو مر گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، ان لوگوں کا مزاج بزدلانہ ہو جاتا ہے، جرت مند نہیں رہتے۔ اور جن کا یہ خیال ہوتا ہے نا مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے، ایک نئی زندگی اللہ عطا کرے گا، وہ لوگ پھر موت سے گھبراتے نہیں، انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ پھر موت کا لفظ کوئی بندہ سنا کہ انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا، وہ بندے طاقتور ہو جاتے، با ہمت ہو جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک احد والے دن ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، تو کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، حضور اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو محبوب فرمانے لگے، میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے نے کیا کیا، اس نے نا کھجور جتنی کھا لی تھی کھا لی، باقی نکال دی منہ سے، تلوار لی، میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ سبق ہمیں کیا دیا؟ کہنے لگے جب مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، پھر کھجور کھاتے کھاتے رہنے والی دیر بھی کیوں کرنی ہے؟ پھر چھوڑو، جنت میں جا کے اللہ کے دیے ہوئے انعام کھائیں گے۔ کھجور کھانے کی بھی دیر برداشت نہیں کی، یہ آخرت کا اجر، آخرت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور بندے کو طاقتور کر دیتے۔ وہ بزدل، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی۔ اور حضرت بلے شاہ بھی بول پڑے، وہ کہنے لگے عرش فرشتے بانگاں ملیاں مکے پہ گئے شور، بلے شاہ ایسا نہیں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی اور، یہ تو کسی اور۔ پھر ایک اور درویش بولے، وہ کہنے لگے وارث شاہ او کدو مردے، وارث شاہ او کدو مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں انعام پاتے ہیں۔ ایک پل ہے موت، اس پل سے گزرتے ہیں، پھر رب کا فضل انہیں ملتا ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، یہ جب بہت ٹینشن بن گئی نا، ڈپریشن بہت بڑھ گیا، کووڈ-19 کے دن تھے، کرونا کے، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں بلایا گیا جہاں اس عملے کو
میں نے گفتگو کرنی تھی اس عملے سے جو مریضوں کو دیکھ رہا تھا. کہنے لگے مجھے وہاں کے جو ہیڈ تھے کہنے لگے پیر صاحب بڑا ڈپریشن بڑا ہے, لوگ ڈر رہے ہیں. وقتی طور پہ خوف بھی بڑا تھا. تو میں نے ایک صاحب سے وہاں کہا کہ اتنا خوف کس بات کا؟ کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ ہجوم آ گیا تو میرا سانس نہیں نکلتا, تو قبر میں تو کھڑکی کوئی نہیں, تو تصور سوچ سوچ کے میں ڈرتا ہوں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ماں کے پیٹ میں جو رب آکسیجن دیتا ہے وہ قبر میں بھی دے گا. تو انہوں نے آپ کی طرح سبحان اللہ نہیں کی, کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے نا. سیانے بندے کو سمجھانا بھی کافی سیانے بندے کا کام ہے, وہ زیادہ سیانے تھے. دیکھیں نا, سوتے کو جگانا تو کام ہے, اور اگر جاگتے کو جگانا پڑ جائے تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب تھے, وہ کہنے لگے جی حضرت صاحب وہ تو ماں سانس لیتی ہے تو وہ بچے کو جاتا ہے, وہ آکسیجن ماں کے سانس کی بنیاد پہ ملتی ہے, تو قبر میں وہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ دلیل بھی مان لیتے ہیں. وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے وہ چاروں جانب کوئی سوراخ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے قلم چھوڑ دیا, رکھ دیا. میں نے کہا چلو یہ بھی بتاؤ زندہ ہی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بالکل. تو میں نے کہا سونا بھی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ جب ہم قبروں سے نکلیں گے مصطفیٰ کا صدقہ, یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, رب کہتا ہے تم جب نکلو گے نا قبروں سے, متقی مومن جب نکلیں گے تو رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. یہ رب دے پروڑے ہون گے قیامت میں, وہ مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ, مہمان بنا کر. دوستو قبر صرف دوزخ کا گڑھا نہیں ہے, دوزخ کا گڑھا بھی, لیکن اس کے لیے جس نے دنیا میں رہ کے صرف دنیا کٹھی کی, آخرت کے لیے جمع کچھ نہیں کیا, اور جس نے یہاں رہ کے وہاں کے لیے کوشش کی, صبح سے شام تک ڈرا کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے, کہیں حضور کی بتائی ہوئی حدیں معاذ اللہ مجھ سے کراس نہ ہو جائے. جس نے محتاج زندگی گزاری اس کی قبر گڑھا نہیں, کھڈا نہیں, بلکہ حضور فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ, اس کی قبر تو باغ ہے, باغ. ایک منٹ کے لیے صرف سوچنا, بندہ فوت اور سیدھا اسے باغ میں چھوڑا ہے کوئی, باغ ہے قبر, باغ. اور باغ بھی معمولی نہیں, معمولی کیاری نہیں, روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ اتنا سونا ہے جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہوگی. تو خوف آتا ہے وہاں جاتے ہوئے. پہلے بھی میں نے کہا تھا, پھر کہتا ہوں, او مرحوم آسی نے کہا تھا آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, او قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. آج تو ملاقات. تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ انسان کو بزدل نہیں کرتا, بہادر کر دیتا ہے. جو لوگ عقیدہ آخرت نہیں رکھتے بزدل ہو جاتے ہیں, اور لازمی طور پر بزدل ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ صبر و تحمل پیدا کرتا ہے انسانی زندگی میں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے راوی ہیں. فرماتے ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں, تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, کفار کی قبریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, ذرا حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا. حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے, اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو, مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے, اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے. تمہیں دنیا میں رہ کے میں سناتا, پر ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ ہی نہ دو, اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا. اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا, اپنے غلاموں کی طرف نظر فرمائی یہ بات کہہ کے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں میں سنا دیتا کہ قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے. پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. تو سب کہنے لگے ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں.
پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے. تو صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہو، سارے یہ کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے. تو صحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کے یہ بات بتلا کے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں قائل فرمایا محبوب نے. یاد رکھنا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں بتلا دیتا کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہوتا ہے. اپنے معاملات پر غور کریں. ہمارا وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد مجھ کو 2 گز زمین جو ملی تو دیکھو بعد مرنے کے ہی ہم جاگیردار ہو گئے. تو اصل تو جاگیر وہی ہے اور طے ہے. کتنا مرضی اے سی لگا کے کمرہ ٹھنڈا کر لیں، ٹائل پتھر لگا کے اس کو آپ صاف ستھرا کر لیں، اور آپ اٹھنے کی بھی تکلیف نہ کریں، ریموٹ کنٹرول کے ساتھ ہر چیز اپنے کمرے کی آپ کنٹرول کر لیں، پورا ہوادار کر لیں، لیکن آپ بچیں گے تب نہ جب قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. اگر وہ جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں بنتی تو پھر فائدہ نہیں ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاؤ تو اس کی قبر پر کھڑے رہو. خود حضور بھی قبر پر کھڑے رہتے دفن کرنے کے بعد اور فرماتے اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال و جواب ہوں گے. اب فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے، اب اس سے پوچھیں گے، اب اس کے ساتھ وہ امتحان ہوگا، تو اس کے لیے دعا کرو، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو. ایک حدیث میں فرمایا کہ اتنی دیر دعا مانگو کہ جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے، اونٹ ذبح کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے، اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹ دیتے ہو، اتنی دیر مرنے والے کی قبر پہ کھڑے رہ کے دعا مانگا کرو، کیونکہ اب فرشتے آئیں گے، سوال و جواب ہوگا. تو عذاب قبر، مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے کہ ایک بندے کو صرف 1 کوڑا مارا گیا تھا قبر میں، 1 کوڑا، 1 درہ، تو اس کی ساری قبر میں آگ بھڑک اٹھی تھی. تو پوچھتا ہے کہ یہ 1 کوڑا مجھے کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے کہا ایک وجہ تو یہ تھی کہ تو پاکی پلیدی کا خیال نہیں کرتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک مظلوم نے تجھ سے کہا تھا میری مدد کر، اور تو مدد کرنے پہ قادر تھا، تیرے اندر ہمت تھی، اور تو اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ ہمارا مشہور فکر ہے نا کہ سانو کی لگے، پرائی لڑائی پرائی آگنو اسی گھر کیوں لے آئیے. تو وہ جو ہمارا خاص معاملہ ہے نا کہ کسی کی مدد نہیں کرنی، وہ ہمیں خراب کرتی ہے، ہمارے حالات بگڑ جاتے ہیں. ہم مدد کرنے پہ قادر ہوتے ہیں پر کسی مظلوم کی مدد، 1 کوڑا لگا تو پوری قبر میں آگ بھڑک اٹھی. عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، ڈرا جائے، اور آخرت کے لیے قبر کے لیے تیار. قرآن مجید نے کہا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کریدی جائیں گی نا تو عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر ہر جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. میرے عزیز، اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے فکر کریں، تیاری کریں. مولا رومی ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں اور بڑے شاندار انداز میں بات سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مصر کے اندر نا ایک رواج تھا کہ وہ سال کے آخر میں، سمجھ لیں ذی الحج کے آخری دن، یا جس طرح آج کل لوگ جنوری فروری سے کام چلاتے ہیں، تو وہ
دسمبر کی آخری تاریخ کو نا پچھلے بادشاہ کو معطل کر دیتے تھے، اور یکم تاریخ کو وہ جا کے دریا کے کنارے کھڑے ہوتے تھے تو کشتی آتی تھی، جو پہلا آدمی اترتا تھا اسے بادشاہ بنا لیتے تھے۔ پورا سال اس کی بات مانتے، اور سال کے آخر میں جا کے پھر اس کو جنگل میں، جہاں جنگل میں درندے تھے، جھاڑیاں تھیں، خوفناک جگہ تھی، وہاں جا کے چھوڑ آتے تھے، درندے اسے پھاڑ ڈالتے۔ تو ایک سال ایک دانشمند آدمی اترا، وہ اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی تو ہمارا بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو بادشاہ ہوں تو کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ہمارا اصول ہے، پورا سال تیری بات مانیں گے، سال کے بعد جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ کہنے لگا سال تو بات مانو گے نا؟ نے کہا ہاں۔ کہنے لگا اچھا پھر سب سے پہلے مجھے وہ جنگل دکھاؤ جس میں تم نے آخر میں چھوڑ کے آنا ہے۔ پہلے مکان کے پہلے سوسائٹی میں گھر کے پہلے قبرستان کی طرف حاضری۔ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے نا موت و حیات کی، پتہ کس طرح؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ رب جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ قرآن زندگی کا ذکر بعد میں کرتا ہے، موت کا ذکر ہے۔ تو ملا رومی کہتے ہیں وہ آدمی کہنے لگا پہلے دکھاؤ نا کہاں سال کے بعد لے کے جاؤ گے؟ تو انہوں نے جا کے وہ جگہ دکھائی، اس جنگل میں سال کے بعد ہم نے آپ کو لے کے آ کے چھوڑنا ہے۔ تو کہنے لگا ختم ہو گئی بات، اسی جنگل میں چھوڑو گے نا؟ کوئی اور تو نہیں؟ کہا جی اسی میں چھوڑیں گے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے۔ پہلا حکم تخت پہ بیٹھ سے اس نے یہ کیا کہ جنگل کے اندر جتنی خاردار جھاڑیاں ساری کاٹ دو، اس جنگل میں جہاں آخر میں جانا ہے وہ ساری جھاڑیاں کاٹ دیں۔ پھر کہنے لگا جتنے درندے ہیں نا جہاں وہ سارے مار دو، درندے مار دیے۔ کہنے لگا اب ہل چلاؤ، کیاریاں بناؤ، پھول لگاؤ، گلاب لگاؤ، چنبیلی لگاؤ، کرو اس کے اندر خوشبوئیں۔ وہ سارا سال وہ باغ کی تیاری کرتا رہا۔ سال کے بعد انہوں نے چارپائی پہ باندھا، جب اس باغ میں لے کے جا رہے تھے تو پرانے بادشاہ کہتے تھے نہیں میں نے نہیں جانا، چھوڑ دو، اتار دو، معاف کر دو۔ یہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا عجلونی، ذرا جلدی کرو، ذرا جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے لے جاؤ خبر میں، اور جلدی سے مجھے وہاں چھوڑ کے آؤ جنگل میں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اس نے فارغ بیٹھ کے موج نہیں کی، اس نے اپنی آخری جگہ کے پھل پودوں کی تیاری کی۔ او میرے بھائی، ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو گاڑی نہیں آتی ہے، اگر تھوڑا پیسہ زیادہ بڑھ گیا تو چلو وہاں بھی پلاٹ لے لو۔ کوئی بندہ بھی اپنی آخرت کے لیے، قبر حشر کے لیے سوچنے کو تیار ہے؟ جتنے مکان آپ نے بنانے ہیں نا، بچوں نے بعد میں لڑنا ہے، انہوں نے کہنا کارنے والا ابا مجھے کہہ گیا تھا کارنر والا تیرا ہے، نے کہا تھا مجھے ابا جی، مجھے کہہ گئے تھے کہ تم پہلے بڑا ہو گیا تھا، تو کمائی کرنے لگ گیا تھا، لہذا یہ سارا تیرا ہی ہے۔ وہ سب کو کوئی نہ کوئی بات ابا کان میں کہہ ہی جاتا ہے، سب نے اپنے حصے کی کوئی نہ کوئی بات یاد کی ہوتی۔ ابا نے کہاں جانا ہے؟ جہاں حالت بڑی خراب ہے، جہاں حالات بڑے پیچیدہ ہیں، مہربانی فرمائیں۔ وہ جو تیاری ہے نا آخرت کی، یہاں رہ کے قبر کی تیاری کریں، یہاں رہ کے وہاں کے کیڑے مکوڑے ماریں، پھر وہاں جانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر تو بندہ بھاگ کے جائے گا، بندہ بھاگ کے جائے گا۔ میں سنیا رات قبر دی کالی، تو پھر کہنے لگے میں تے بھی سنیا اوتھے اونے ہونا جدے موڈے کملی کالی۔ تو یہ تو تب ہے نا کہ جب آپ نے اس کے لیے کچھ تیاری کی ہو۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا۔ یہ تو ہے نا عذاب ان لوگوں کے لیے جو نافرمانی کرنے والے ہیں، یہ ان کی قبر کا حال بتایا۔ تو سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے اٹھا کے، بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں دنیا میں۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے،
تیرے تو وصف عید تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں، سبحان اللہ۔ ماں اجمل کا ماں اکمل کا ماں احسن کا تے کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑی۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے، میرے بارے میں۔ ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا، یہ والا سوال لازمی ہے، من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں، ماں دینو کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ۔ ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ ختم ہو، اس لیے کھل کے نعتیں پڑھا کرو، راج کے درود پڑھا کرو، یہ بات یاد رکھیں، یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے۔ میرے نا وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آ کے، تو ایک بچی کو ہمارے ہاں داخل کرانے کے لیے ایک صاحب لے کے آئے تو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کرایا، سوائے نعتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے۔ تو میں انہوں آکھیا چاچا جی جیڑی اصل کام سی وہ تو سیکھ گئی ہے نا تہاڈی بچی، قرآن و سنت بھی حضور کی نعت ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بات ختم مدینے والے کی نعت پہ ہی ہوتی ہے، حضور کا پیار اصل ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا، لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی۔ کتنی دی؟ مسجد میں اسی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے، اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا۔ او خدا کے بندے، قبر بندے کی قبر، مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا واردہ لب گیا، بھائی بڑا کمال ہو گیا، مزہ نہیں آ گیا۔ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی، اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ حضور کو پہچان گیا نا، قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، پر میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں۔ وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی، قربان جائیں، حضور فرماتے ہیں وہ مردہ وہ جو قبر میں پہنچا ہے، جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں گھر نہ دسا وہاں جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں بھاگ کے کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی، اپنی اماں نو دسا وہاں، اپنی اماں نو میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں گھر نہ دسا وہاں۔ قربان جائیں، میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی، وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے، وہ بڑے پریم میں سوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول، سہیں گے آؤ غلاموں چلیں، آؤ غلاموں۔ اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے تیرا۔ اب حسن دیکھے کلام کا اور انداز دیکھے، بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے تیرا۔
تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. ایک دفعہ آ تو صحیح, میں لوگوں کو وجد کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھو نا وہ آج آئے ہیں, وہ آئے ہیں میرے مزار پہ. آج دیکھو ذرا رنگ تو دیکھو کس طرح نرالا اور انوکھا ہو گیا. وہ خود آئے ہیں. مومن کی قبر جنت کا باغ بنے گی, اسے نوازا جائے گا, اسے دیا جائے گا, اسے عطا کیا جائے گا, اسے کہا جائے گا تو سو جا, تو نیند پوری کر, نیند پوری کر. میرے عزیز, کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذاب قبر ہوگا ہی نہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا, یہ سنن نسائی میں موجود ہے, اسے عذاب قبر نہیں ہوگا, بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا, اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرماتے. کچھ لوگوں کو نا لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے. اور ایک صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کیا معاملہ ہے کہ جمعے کو بندہ مر گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا, اتنے اتنے بڑے جرم لوگوں نے کتنے اتنے پاپ, اور جمعے کو مر گیا تو بخشا جائے گا. تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا, لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے, تو نہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر. سنن ترمذی کی حدیث. ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ایک جنازے سے میں نکلا, آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے. میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا, تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے, حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا, اس طرح کا تھا, اس طرح کا تھا. میں نے اسے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گئی ہے کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے. شرم آنی چاہیے ہمیں. اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان, اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے, تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں. اور بس کریں, جنت خدا کا فضل ہے, اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. یہ سنن ترمذی کی حدیث, اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو, اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے.